اس وقت میں ایک لائبریری میں موجود ہوں جس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ اور مجموعہ اس وقت میرے سامنے موجود ہے۔ تو اسلام کے نسب پاک سے لے کے اس کا آغاز کیا گیا، کچھ خاص پہلوؤں پر اس کو مرتب کیا گیا تھا۔ زندگی کا ڈھب بدل جائے گا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عثمان کسانہ۔ روزمرہ کے موضوعات اور کرنٹ افیئرز پر ہم اکثر بات کرتے ہیں، اور جو ہمارے پاکستان کے بڑے موضوعات ہیں جن میں سیاسی موضوعات خاص طور پہ اور ہمارے ڈے ٹو ڈے افیئرز، کرنٹ افیئرز جنہیں کہتے ہیں، ان تمام موضوعات پہ، معاملات پہ ہم اپنی بات چیت بھی جاری رکھتے ہیں، خبریں بھی ہم شیئر کرتے ہیں۔ آج کیونکہ جمعۃ المبارک ہے اور ماہ ربیع الاول ہے، اس حوالے سے میں نے چاہا کہ میں ایک نئے ٹرینڈ کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت میں ایک لائبریری میں موجود ہوں جسے سیرت سیکشن کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو اردو کتب ہیں ان کا ایک بڑا ذخیرہ اور مجموعہ اس وقت میرے سامنے موجود ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک چھت تلے ایک بہت بڑا ذخیرہ اردو کتب کا جمع کیا گیا ہے سیرت کے حوالے سے۔ یہ آپ کو کچھ کتابیں متعدد جلدوں میں نظر آ رہی ہیں جو سیرت کی ایک سے زائد جلدوں پر مشتمل کتابیں ہیں، اور کچھ کتابیں یہ ایک دو جلدوں پر ہیں، کچھ بہت ساری کتابیں جو اشعار اور نعتیہ مجموعوں کی صورت میں، لیکن ان میں سیرت کے موضوعات کو کور کیا گیا ہے۔ میں ایک سے زائد ویڈیوز میں چاہوں گا کہ ایک ایک کر کے کور کروں، کچھ چیزیں خاص طور پہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں اگر ہم کتابوں کی فہرست پہ سرسری نظر ڈالیں تو ایک کتاب ہمیں اس الماری میں نظر آ رہی ہے، سیرت النبی مرتبہ ابن ہشام۔ یہ میں جلد اول آپ کو دکھاتا ہوں، اس کا ایک میں انٹرو چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے۔ اس کا ٹائٹل ذرا دکھائیے گا، یہ میرا کیمرہ مین اگر دکھا سکے۔ یہ ابن ہشام کی لکھی ہوئی کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہاں میں ایک بات خاص طور پہ اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو سکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں بچوں کو جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، جو سوشل سائنسز پڑھائی جاتی ہیں، ایتھکس ہوتے ہیں، جو اخلاقیات ہوتی ہیں، جو سیوک سینسز جو پڑھائی جاتی ہیں، ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر سیرت النبی کا سبجیکٹ ایڈ کر دیا جائے، اسے لازمی کر دیا جائے، تو بہت بڑی تبدیلی آئے گی ہمارے معاشرے میں۔ ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ان روشن واقعات سے بھی نابلد اور ناواقف ہوتے ہیں جو ہمیں لازمی طور پہ پتہ ہونے چاہیے۔ ایک تو ہے کچھ عبادات اور کچھ ایسی چیزیں جو خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ لازم ہوتی ہیں، جو ہمارے اوپر فرض ہیں۔ ان ساری چیزوں کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا جاننا ہمیں ہماری دنیا کی زندگی میں فائدہ دے سکتا ہے۔ میں اگر بات کروں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس کتاب کی ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری حیات مبارکہ ہے، آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ابتدائی دور ہے صحابہ اکرام کا زمانہ، اس کے مان بعد سیرت نگاری کے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے، اور غالباً پہلی صدی ہجری میں ہی، یا اگر ابتدا کو شامل کر لیا جائے تو دوسری صدی ہجری کا آغاز لگا لیا جائے، ابن اسحاق نام کی ایک شخصیت کا تعارف ہمیں سیرت کے باب میں بڑا تواتر سے ملتا ہے۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب جو ہے، ان کی مرتب کی ہوئی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے سیرت ابن اسحاق کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا، ان کے بارے میں پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے، بعض روایات کے مطابق 85 ہجری میں، یعنی ہجرت کی جو ہجری سال کا آغاز ہے اس پہلی صدی میں ہی 85 ہجری میں ان کی پیدائش کا تذکرہ ملتا ہے، اور دوسری ہجری کے آغاز میں ہی پھر ان کی جوانی اور ان کے اس کام کا سلسلہ ہوگا جو انہوں نے سیرت کی کتاب مرتب کی۔ اس کتاب کو آج قبول عام کا درجہ حاصل صرف لفظی طور پہ ہے، وہ ناپید ہے کتاب۔ بعض جگہوں پہ اس کے نسخے موجود بھی ہیں بڑی لائبریریوں میں، لیکن عام قاری کو، پڑھنے والے کو وہ کتاب میسر نہیں ہے۔ کچھ خاص پہلوؤں پر اس کو مرتب کیا گیا تھا جس کو بہت قبولیت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ ابن اسحاق میں شعری انداز غالب کر دیا گیا تھا بعد میں، یعنی اشعار کی صورت میں سیرت کو مرتب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ ان کے بعد دوسرے درجے پہ جو کتاب آتی ہے وہ یہ ہے ابن ہشام۔ ابن ہشام کا بھی جو زمانہ ہے
یہ بھی تقریباً کوئی دوسری صدی کے اختتام سے شروع کر لیں یا تیسری صدی کا آغاز۔ دوسری اور تیسری صدی میں یہ ابن ہشام کی ولادت اور پھر ان کی وفات، یہ جو ایرا ان کا تھا، جو زمانہ تھا، تعلق ظاہر ہے ان کا مصر سے تھا، زیادہ وقت ان کا مصر میں گزرا۔ ابن ہشام نے بہت خوبصورت انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے کچھ پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے کیمرے کے ذریعے ہی کچھ چیزیں اگر زوم کر کے آپ کو دکھائی جا سکیں۔ سب سے پہلی بات تو میں چاہوں گا کہ اس کی فہرست کا انداز میں اپنے ناظرین سے شیئر کروں۔ اتنے خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب پاک سے لے کے اس کا آغاز کیا گیا۔ نسب مبارک کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے کے بڑے واقعات، ان سب کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کی ولادت مبارکہ کا تذکرہ ہے، آپ کے خاندان کا تذکرہ ہے، بار صحابہ کرام کا تذکرہ ہے، نبوت کے آغاز کا تذکرہ، پھر یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ جو سابقہ آسمانی کتابوں میں ہے ان کا بھی ایک حوالہ ملتا ہے۔ پھر کفار کے جو معاملات تھے ابتدائی اسلام کے دنوں میں، قریش مکہ کے مشرکین کے، ان کا احاطہ کیا گیا ہے۔ شیب ابی طالب کا تذکرہ اس میں بہت دلچسپ انداز میں، بہت پڑھنے والے اور قاری کو اپنے ساتھ جوڑ لینے والے انداز میں ہے۔ معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، معراج کا اور اسراء کا سب سے خوبصورت تذکرہ اس میں ملتا ہے۔ اسلام کے پہلے عشرے یعنی 10 سال کی تکمیل کے بعد پھر آگے ہجرت کے واقعات آ جاتے ہیں۔ پھر یہود اور منافقین کے ساتھ جو اسلام کا ایک پالا پڑا تھا وہ ایک بڑا اہم پہلو ہے۔ مختلف وفود جو عیسائیوں کے مدینہ طیبہ میں آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے اور پھر وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتے تھے۔ پھر غزوات کے سلسلے کا آغاز ہے۔ یہ خاص طور پہ اس کتاب کا ایک منفرد پہلو یہ ہے، بعض جگہوں پر عربی متن کو سامنے رکھ کے اس کا ترجمہ دے دیا گیا ہے۔ اس اردو ترجمے سے پہلے ابن ہشام کے، سیرت ابن ہشام کے 1 یا 2 یا 3 اردو ترجمے ہو چکے تھے۔ ہندوستان میں اس کو زیادہ فوکس کیا گیا تھا، لیکن کمال کے ساتھ اور مہارت کے ساتھ اس ترجمے کو منظر عام پہ لایا گیا ہے۔ یہ مولانا عبد الجلیل صدیقی اور مولانا غلام رسول مہر کی کاوش ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہمارے پاکستان کا یا پوری دنیا میں رہنے والا کوئی بھی اردو سپیکنگ مسلمان ہو، زندگی کا ڈھب بدل جائے گا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد۔ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں ہزاروں کتابیں ملتی ہیں، ہر کتاب کو پڑھنا چاہیے، ہر کتاب کی الگ ایک خوشبو ہے، ہر کتاب کی اپنی معنویت ہے، ہر کتاب کی اپنی اہمیت ہے، لیکن سیرت ابن ہشام کو امہات الکتب جو بڑی کتابیں ہوتی ہیں اس کا درجہ حاصل ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں تشنگی بہت کم رہ جائے گی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا شغف بڑھ جائے گا۔ ہمیں اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔